الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بزرگوں اور دوستو، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. اللہ کا تقوی بہترین توشہ اور آخرت میں نجات اور فلاح کا ذریعہ ہے. اور اپنے آپ کو مومنوں متقیوں کی صفات سے متصف کیجیے. مختلف مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں متقیوں کے اوصاف بیان کیے ہیں. انہی بلند اور بالا صفات میں سے ایک صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت ہے. مومن کو چاہیے کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھے، اس کی خشیت رکھے. یہ دو لفظ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، خوف اور خشیت. خوف عام ہے اور خشیت علم کے نتیجے میں جو ہوتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی جس شخص کو معرفت حاصل ہے، اللہ کے مقام اور مرتبے کو پہچانتا ہے اور اس کے مقام اور مرتبہ کو پہچان کر کے جو اس کے دل میں ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، اس کا نام ہے خشیت. تو خوف عام ہے، پڑھے لکھے جاہل سب کے اندر ہے وہ چیز، اور خشیت صرف ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے جن کو اللہ کی بابت علم ہے، اللہ کی صفات کا علم ہے، اس کے مقام اور مرتبے کا علم ہے. اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو علماء ہیں حقیقت میں وہی اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ خشیت کے لیے علم ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کی شریعت کا آپ کے اندر علم ہے اور اس علم کے نتیجے میں جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ یقیناً بہت زیادہ ہوتا ہے، بڑا قوی اور اسٹرانگ ہوتا ہے، جو عام لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پایا جاتا ہے. بہرحال یہ لفظ ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، خوف اور خشیت. تو مومن کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے اور خشیت ہونی چاہیے. کسی بھی عمل سے پہلے یہ سوچے کہ جو عمل کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا عمل ہے یا اس کی ناراضگی کا عمل ہے.
اس کو سمجھ کر کے، سوچ کر کے اور دریافت کر کے عمل کریں۔ یہی ہے خوف اور خشیت جو مومن کے دل پر ہمیشہ طاری رہنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کامل ترین اور مخلص ترین بندوں کی صفات ہے۔ صفات میں سے ایک اہم صفت ہے اللہ کا خوف اور اس کی خشیت۔ آپ سب جانتے ہیں کہ فرشتے کتنے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، کتنے نیک صالح بندے ہیں، وہ نافرمانی جانتے ہی نہیں۔ اللہ کے حکموں کی بجاوری کرنا ہی ان کا کام، اور اس کے باوجود بھی رب تعالیٰ نے فرمایا ان کے متعلق کئی مقامات پر۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 50 میں ہے یخافون ربهم من فوقهم، اپنے رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے۔ کچھ لوگوں سے سنیے گا سمجھتے ہوئے، اپنے لوگوں سے بھی سنیے گا جو صحیح اہل الحدیث ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رحمان کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے، اور ساری مخلوقات کے اوپر عرش ہے۔ زمین کے اوپر ہزاروں کروڑوں میل، لاکھوں کروڑوں میل آسمان، پھر اس آسمان کے بعد دوسرے آسمان کے درمیان اتنی ہی دوری جتنی زمین سے لے کر آسمان تک، اس طرح ساتوں آسمان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، وہ جو زمین اور آسمان کے درمیان کی دوری ہے اتنی، پھر اتنی دوری کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر رب العالمین اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے، ہاں وہ ہر جگہ موجود ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ عرش کے اوپر ہو کر کے ساتوں طبق زمین کے نیچے، 7 تہ زمین ہے، جیسے 7 تہ آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے اسی طریقے سے 7 تہ زمین بھی ہے۔ تو 7ویں تہ کے اندر اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہے تو اللہ رب العالمین اس کو عرش کے اوپر سے دیکھ رہا ہے، اور اس کی بات کو، اس کی آواز کو، اس کی گہار کو، اس کی دعا کو، اس کی فریاد کو اللہ تعالیٰ وہاں سے سن رہا ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، ایک ذرہ برابر بھی، کالی چوٹی کے برابر بھی کوئی شے اللہ رب العالمین کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ تو وہ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز اس کے علم کے احاطے میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اس کی نگاہ سے باہر نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو، ہر آواز کو سن رہا ہے، کوئی مخلوق اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، خشکی میں، جنگل میں، سمندر میں کوئی بھی درخت نہیں ہے کہ اس کا کوئی بھی پتا، چھوٹا سے چھوٹا پتا ہو، اگر وہ کہیں گرتا ہے کسی درخت سے، اللہ اس کو جان رہا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین، اور جو دانہ زمین کی تاریکیوں کے اندر ہوتا ہے، جہاں دانہ بھی ہو، جہاں بھی دانہ ہو، چھوٹا سے چھوٹا دانہ، اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا ایک رائی کے دانے کو لے لو اور اس کو 2 پتھر کے درمیان پیس کر کے تیز ہوا کے دن اس کو اڑا دو، ایک چھوٹا سا رائی کا دانہ، بتائیے اس کی بساط کیا ہے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ، اور اس کو پیس کے اڑا دو، اللہ رب العالمین اس کے جہاں جہاں ذرات گریں گے اس کو دیکھ رہا ہے، یاتی بھی اللہ اس دانے کو لے آئے گا۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یعنی اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، دیکھنے سے، سننے سے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز سے قریب ہے، لیکن اس کی ذات عرش کے اوپر ہے۔ کوئی کائنات میں کوئی شے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو کے لیے کافی ہو۔ یہ زمین بہت چھوٹی پڑے گی، اس زمین سے کتنا گنا، ہزاروں گنا بڑا آسمان ہوگا، اوپر کا آسمان، اور نچلے آسمان سے کتنا گنا اوپر کا آسمان ہوگا، کیونکہ وہ چھتری نما ہے، اور چھتری جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے تاکہ اس کے نیچے کوئی چیز آ جائے۔ پھر تیسرا آسمان اور اس کے اوپر ہے جو چھتری نما ہے، جو دونوں آسمان کو کور کیے ہوا ہے، ایسے لیے ہوا ہے اپنے اندر۔ اب آپ بتائیے، اس کے اوپر عرش ہے، اور عرش کے اوپر جو لامتناہی جگہ ہو سکتی ہے، اللہ ہی بہتر جانے، اس کے اوپر ہے رب العالمین۔ تو کہاں لے آؤ گے؟ ہر جگہ موجود رکھو گے؟
یہاں بھی رکھو گے، تمہارے گھر میں بھی ہے، ہمارے گھر میں بھی ہے، اور تمہارے دروازے پر بھی ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہوں کہ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ وہاں بھی ہوگا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، کتنا بڑا کفریہ اور شرکیہ اندر عقیدہ ہے یہ۔ اس لیے اللہ اپنی ذات سے عرش کے اوپر ہے اور ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے۔ تو کہا کہ یخافون ربہم من فوقہم، فرشتے اپنے رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جو اس کے اوپر ہے۔ عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر باری تعالیٰ ہے، ساری مخلوقات کے اوپر ہے، فرشتوں کے بھی اوپر ہے، ساتوں آسمان میں فرشتے ہیں، اور جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس سب کے اوپر ہے۔ تو کہا گیا یخافون ربہم من فوقہم، فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہوتے ہیں، ڈرتے ہوتے ہیں، جو بے قصور ہے، بے گناہ ہے، جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، جو اللہ کی اطاعت کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں، ان کا کام ہی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری ہے، اور اس کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، کپ کپاتے رہتے ہیں، اور اللہ کے حکموں کی بجاوری کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو فرشتوں کا حال ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچا مقام ہے حضرات انبیاء اور رسول علیہ السلام کا۔ ان کے متعلق اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، کئی نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ حضرات انبیاء کرام نیکی کی طرف دوڑتے تھے کہ کون نیکی کو پہلے کرے، یسارعون فی الخیرات، نیکی میں جلدی کرتے تھے، اور ہم کو پکارتے تھے لالچ اور طمع کے ساتھ، اور ڈر اور خوف سے ہم کو پکارتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اس کے ثواب اور جنت کی طلب میں، اور اللہ کے عقاب، اس کے عذاب اور جہنم کے خوف سے حضرات انبیاء کرام اللہ کو پکارتے تھے۔ تو جہاں حضرات انبیاء کرام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے امید تھی، ثواب کی آرزو تھی، وہیں اللہ رب العالمین کا خوف بھی تھا، اس کے عذاب کا خوف تھا۔ یہ حضرات انبیاء کرام کا حال ہے۔ مومن متقیوں کی صفات بھی قرآن میں مختلف مقامات پر ذکر کی گئی ہے۔ سورہ المومنون میں، جو مومنین کے نام سے ہی اللہ نے ایک سورت اتاری ہے، اور اس میں مومنوں کے صفات بیان کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ مومن بندے وہ ہیں جو رب تعالیٰ کی خشیت سے، دیکھا مومن کے دل میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کے مقام اور مرتبے کا علم ہوتا ہے، اس کے ناموں اور اس کی صفتوں کا علم ہوتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کا علم ہوتا ہے۔ تو مومن وہ ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو اپنے رب کی خشیت سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور مومن وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور مومن وہ ہیں جو رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ کائنات کو پیدا کرنے میں کوئی نبی، کوئی ولی اللہ کا پارٹنر نہیں رہا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی بندوں کی بندگی کا اکیلا مستحق ہے۔ کسی کے لیے ایک مکھی برابر بھی کوئی خیرات غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نہیں کر سکتے۔ جو بھی عبادت ہے اس کا صرف اور صرف اکیلا مستحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وہ اپنی عبادت میں بھی وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو نام اور جو صفات ہیں، اس جیسی کسی کی صفات نہیں، وہ بھی اپنی صفات میں جگانا وہ یکتا ہے۔ تو مومن وہ ہے جو رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جملہ دیکھیے والذین یؤتون ما آتوا، اور یہ لوگ ہیں مومن جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں جو کچھ لٹاتے ہیں۔ وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، اور ان کے دل ڈرے ہوتے ہیں، دہلے ہوتے ہیں کہ وہ رب تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ خیرات بھی کرتے ہیں اور رب تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، نیکی کو جلدی جلدی انجام دیتے ہیں۔ وہم لہا سابقون،
اور نیکی کی طرف سبقت کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص بندگی بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت بھی اس کے دل کے اندر ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو بدکاری کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کہا نہیں ہے ابنت الصدیق، صدیق کی بیٹی، یہ معنی نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ یہ وہ نیک لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہماری نماز رد تو نہیں کی جا رہی ہے، ہمارا روزہ کہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں مسترد تو نہیں کیا جا رہا ہے، کہیں ہمارے صدقات رد تو نہیں کیے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ کہیں ہماری عبادت کے اندر ریاکاری تو نہیں آ گئی، نام نمود کی خواہش تو نہیں آ گئی، کہیں ہم نے سنت کی خلاف ورزی تو نہیں کر لی، کسی کوتاہی کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا عمل رد کر دیا جائے۔ اب آج کل ہم لوگ چھوٹا عمل کرتے ہیں، بہت اتراتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا، اور اسلام کے لیے ہماری یہ قربانی ہے اور وہ قربانی ہے۔ یہ دیکھیے مومن وہ ہے جو نیکیوں کے کام کرتے ہیں اور ان کو قبولیت کی فکر ستاتی ہے کہ معلوم نہیں اللہ کے یہاں یہ نیکی قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، اس کے مطلوبہ شرائط کے مطابق یہ بندگی ہماری انجام پا رہی ہے کہ نہیں پا رہی ہے، یہ غم ان کو ستاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مومن وہ ہے جو نیکی کی طرف سرعت کرے، ہری اپ، دوڑ لگاؤ نیکی کی طرف، اور لپکو کہ یہ کام پہلے ہم کر لیں۔ اگر کہا جائے نیکی کی طرف مسجد تعمیر ہو رہی ہے، 100 بوڑا سیمنٹ کی ضرورت ہے اس کے پلاسٹر کے لیے، اور مزدور کی مزدوری 50,000 ہے، تو کوئی دوڑے اللہ کا بندہ کہہ کہ یہ 50 بوری سیمنٹ یا 100 بوری سیمنٹ کا خرچ میں دیتا ہوں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا 2 آدمی کہتے ٹھیک ہے 25,000 ہم 2 آدمی لے لیتے ہیں مزدور کی مزدوری۔ یہ ہے نیکی کی طرف سبقت کرنا اور لپکنا۔ آپ دیجئے تو آپ دیجئے تو آپ دیجئے، تو کئی مرتبہ ہاتھ جیب میں ڈال رہے، سوچ رہے ہیں کہ کتنا روپیہ نکالیں، دے کہ نہیں دے۔ اللہ کا گھر بن رہا ہے، جنت میں آپ کا گھر بننے والا ہے، اس کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ لیکن ہاں بال بچے کو طاق پہ مت رکھیے، بال بچے کی ضرورت مقدم، بال بچے کی ضرورت کے مطابق بچا کے جو اللہ دے رہا ہے، جو اس کی توفیق ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں شریک ہوئیے۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، موقع غنیمت جان لیجیے۔ آج پیسہ ہے، موقع ہے، کل ہو سکتا ہے کہ پیسہ نہ رہے، پیسہ رہے لیکن فکر ہو آپ کو دینے کی کب، جبکہ موت کا فرشتہ دستک دے رہا ہو، تو اس وقت تمنا کیجیے گا کاش تھوڑی مہلت مل جاتی تو میں کچھ وصیت کر دیتا کہ میرا مال یہاں اور یہاں اور یہاں خرچ کرتے ہو، لیکن اس وقت کا صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ نے سمجھا کہ مومنوں کی صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، عبادت کر کے بھی خوف ستاتا ہے ان کو۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، خاص مخلص بندے ہیں، ان سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں، لیکن وہ بھی رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، امید اور خوف کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں۔ اور فرشتے کا کیا کہنا، مجھے بڑی ایک خوبصورت حدیث یاد آ گئی، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان کی چرچراہٹ مجھ کو سنائی دیتی ہے۔ کسی چیز کے اوپر جب زیادہ وزن ڈال دیجئے گا، چھپڑ وغیرہ کو، تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، یہ کسی کمزور چچری کے اوپر اگر مضبوط 2-4 آدمی چڑھ جائے تو دیکھتے چرچراتا ہے ٹوٹنے کے لیے، گویا کہ وہ اشارہ دے رہا ہے کہ ہم اب رکیں گے نہیں، ٹوٹ جائیں گے، تو جلدی جلدی آپ وزن کم کرتے اتارتے ہیں کہ بھائی چچری ہماری چرچرا رہی ہے، کھلا ہو بیٹھ جائے، گر جائے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آسمان چرچراتا ہے، چرچراہٹ کی آواز آتی ہے، اور کیوں نہ وہ چرچرائے کہ آسمان کے اندر ہر 4 انگلی کے اوپر ایک فرشتہ ہے، ہر 4 انگلی کے مقدار پر ایک فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر 4 انگلی کی مسافت پر، ہر 4 انگلی کے فاصلے پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہا ہوتا۔ سچ اے لوگوں، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو اور زندگی میں بہت رو، اور اپنی بیویوں سے بستر پر لطف اندوز بھی نہ ہو، اور سب کے سب چوراہے پر نکلو، ڈھاریں مارتے ہوئے رو اور اللہ کے سامنے گریہ زاری کرو۔
جہنم اتنی ہولناک ہے جس کو میں نے دیکھا ہے، اگر وہ جان لو تم جو میں جانتا ہوں تو ہنسنا بھول جاؤ گے اور ہمیشہ روتے ہی رہو گے اور بستروں پر اپنی بیوی سے لطف اندوز بھی نہیں ہوگے، اور سب کے سب چوراہے پر نکل کر کے دھاڑے مار مار کر کے رو گے اور اللہ کی طرف پلٹو گے۔ آپ کو میں نے شروع ہی بتایا کہ یہ خوف کب پیدا ہوگا؟ جب اللہ کے مقام اور مرتبے کا آپ کو علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہو کر کے بھی ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہر بات کو سن رہا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ جب آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ اللہ کے روبرو کھڑا ہونا ہے، اس کے نزدیک اپنے عملوں کا جواب دینا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، تو آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ جو چیز آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے گی وہ اللہ کی معرفت، اس کے مقام اور مرتبے کی معرفت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا باپ ہے، تب نہ اس کے سامنے بے ادبی نہیں کرتے۔ دوسرے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا کوئی بڑا آدمی ہے، عزت دار آدمی ہے، کوئی بھی کسی گاؤں کا راہی مسافر ہے تو دیکھیے گا لڑکا سب ہلڑ بازی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، لیکن وہیں پر اگر مسجد کا امام صاحب جا رہا ہے، گاؤں کا کوئی بڑا مولوی جا رہا ہے، اس کا خود باپ جا رہا ہے تو دیکھیے گا کہ سب گلی پکڑ لیتا ہے، کونا پکڑ لیتا ہے، مؤدب بن جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ گزرنے والا کون ہے، اس کا باپ ہے، اس کے گاؤں کا بڑا مولوی ہے، اس کے گاؤں کا سردار ہے۔ تو جو آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اس سے چھوٹ کر کہیں نہیں جاؤ گے، اس کی کائنات میں کہیں اس سے چھپ نہیں سکتے ہو، اور ہر بات جو بولتے ہو وہ تو سن ہی رہا ہے، اور فرشتوں کو اس نے ریکارڈنگ کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ جب یہ احساس آپ کو ہوگا کہ رات کی تاریکیوں میں بھی جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں سے تم اوجھل نہیں ہو، تو 100 بار سوچو گے کہ ہم دنیا کی نظر سے تو بچ سکتے ہیں، مولا کی نظر سے نہیں بچ سکتے۔ یوم تبل السرائر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے بھید اگر ہمارے کھول دے، لوگوں کے سامنے ہمارے رازوں کو کھول دے، ہم کو رسوا کر دے، تو کیا حال ہمارا ہوگا؟ یاد رکھیے، حدیث ہے کہ جو کوئی دنیا میں اللہ کے خوف سے لڑتا ہے، ڈر کے گناہوں کو چھوڑتا ہے، قیامت کے خوفناک دن میں اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بے خوف کر دے گا۔ اور جو دنیا میں بے خوف گھما پھرتا ہے، جو جی میں آتا ہے بلا خوف کرتا ہے، نہ اللہ کا خوف ہے نہ بندوں سے شرم و حیا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن انتہائی خوف اور دہشت میں اور پریشانی میں رکھے گا۔ تو اگر یہاں خوف کھاؤ گے، گناہ کرنے سے خوف کھاؤ گے، تو اللہ کے یہاں معمون اور محفوظ رہو گے، اور اگر یہاں نڈر رہے تو وہاں کا خوف تم کو ستائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے؟ آپ نے کہا انا اعلمکم باللہ واخشاکم للہ، میں اس لیے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے متعلق سب سے زیادہ علم ہے۔ تو جس کے پاس جتنا علم ہو اس کو اتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ افسوس ہم مولویوں پر بھی ہے، ہم حافظوں پر بھی ہے کہ ہم لوگ مولوی حافظ ہو کر کے بھی بہت زیادہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، جبکہ ڈرنے کا حق ہم ہی کو ہے، ہم ہی کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے مقام اور مرتبے کو ہم جان رہے ہیں، ہم اللہ کے مقام اور مرتبے کا بخان کر رہے ہیں، تفصیل آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جاہل ہیں جو اللہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں جان رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اکثریت فرائض تک سے غافل ہے، نمازوں تک سے غافل ہے۔ 2 وقت 3 وقت آتا ہے، فجر میں نہیں آتا، عصر میں نہیں آتا، کاروبار میں ہے، مولوی ہو کر کے آیا ہے، گاؤں کے اوباش لفنگوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہے، کب کون نماز کا وقت آیا نہیں آیا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، نہ اس کی صورت سے لگتا ہے کہ یہ مولوی ہے، نہ اس کی سیرت سے لگتا ہے کہ یہ مولوی اور حافظ ہے۔ عجیب طرح کی صورتحال ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ لوگ ہو جو جن کو اللہ کے متعلق علم زیادہ ہے، جو اللہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے متعلق میں جانتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں کتنا اونچا مقام ہے اسلام میں، انبیاء کے بعد انہی کا مقام ہے۔ انبیاء کے بعد اگر امتوں میں کسی کا مقام ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ یہ واحد شخص ہے جس کو صدیق کا لقب دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا یہ حال تھا کہ کہتے تھے کہ کاش میں بغل کا بال ہوتا کسی مسلمان کا جس کو وہ آدمی اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، میری کوئی ہستی نہ ہوتی، میری کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ بیماری کے ایام میں جب ان کو موت نظر آئی کہ اب دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہے، تو کہتے تھے کہ کاش میں درخت ہوتا جس کو پرندے، جس کو مویشی چڑھ جاتے
یا کوئی کاٹ کر کے گرا دیتا ہے، اللہ تو کیا جواب دے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس قدر مقام عالی ہے، اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو عزت دی۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو مکے میں مسلمانوں کو عزت نصیب ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزت اسلام کو دے دے ابو جہل سے یا عمر بن خطاب سے۔ اللہ نے یہ مقدر چمکا دیا عمر بن خطاب کا، اور عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے۔ اور جب سے عمر بن خطاب مسلمان ہوئے تو مکے میں مسلمانوں نے عزت اپنی محسوس کی، پہلی مرتبہ کہ ہم لوگ بھی باعزت ہے، کوئی ہے جو ہمارے لیے کھڑا ہونے والا، اتنا بڑا جانباز آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ راشد ہیں، 10 سال سے زیادہ خلافت کی ہے، دور دور تک ان کی خلافت میں اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، اور یہ اس قدر اللہ کے خوف سے ایک ایک آیت پر رات رات بھر روتے رہتے تھے۔ دونوں طرف آنکھوں سے آنسو بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے گال کے اوپر 2 سیاہ لکیریں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اگر کسی قبر سے گزر جاتے تو اتنا قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے روتے، ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ہم لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، کوئی کسی کام میں مشغول ہے، کوئی کسی سے بات میں مصروف ہے، کوئی کسی کی شکایت کر رہا ہے، کوئی ہاں ہی کر رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے۔ یہ پل بھر کے لیے نہیں سوچتا کہ اسی قبرستان میں، اسی ہی شہر خاموشہ میں وہ بھی کل آئے گا۔ آج دوسرے کو کندھے پر لاد کے لایا گیا ہے، کل ہم لاد کے لائے جائیں گے۔ کیسے وہاں بھی آدمی ہنستا ہے، کھیلتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچتا نہیں ہے کہ یہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ آج تم خواب اور ریشم اور نہ جانے اطلس کے بستروں پر سونے والوں، کل یہی خاک تمہارا بسیرا ہے، اسی قبر کی منزل میں تم کو آنا ہے، اسی گڑھے میں آنا ہے۔ اب فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ یہ جنت کی کیاری کیسے بنے گا، کہ یہ جہنم کا گڑھا ہی بنا کے رکھو گے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بہت اللہ کے خوف سے روتے تھے، بہت خوف سے روتے تھے، اور کہتے تھے کہ جانتے ہو آرزویں کم رکھو، آرزویں کم رکھو۔ ہم لوگوں کی آرزو ہوتی ہے کہ اللہ ہم کو پیسہ دے، ہمارے بچہ سب کو پیسہ دے تو زمین خریدیں گے، تو پختہ مکان بنائیں گے، 1 منزل ہے تو 2 منزل بنائیں گے، دونوں بیٹے کا الگ الگ حویلی تیار کریں گے، ایک موٹر سائیکل ملی ہوئی ہے تو اللہ ہم کو کار کا مالک بنا دے، کار کے مالک ہو گئے تو 2 کار ہونی چاہیے، ارے ایک تو لگژری کار ہونی چاہیے، اچھی والی کار ہونی چاہیے۔ جی آرزویں کتنی رکھو گے؟ آرزوؤں کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ دم نکل جائے گا، آرزویں کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ حضرت علی کہتے تھے آرزوؤں کو کم کرو، دنیا کی آرزوؤں کو کم کرو، آرزو آخرت میں بڑھاؤ، یا آخرت کی آرزو کرو کہ کیسے اللہ کے خوش نصیب بندوں میں تمہارا شمار ہو جائے۔ اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، حق اور ہدایت کی پیروی کرو۔ اہل بدعت خواہشات نفس کی پیروی کرتے، جو ان کو اچھا لگے وہی کرتے ہیں۔ دیکھتے ہو کہ سوشل میڈیا پر میلاد النبی منا رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، جو کہ ایک بدعت ہے، اپنے آپ میں بدعت ہے، اور لڑکیاں جلوس میں نکل رہی ہیں، لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جاہل پیر ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ہے اور خوشی ہے؟ یہ کون طبقہ ہے جو اس طریقے سے اسلام کو اپنی حرکتوں سے بدنام کر رہا ہے؟ شیطان ان کا معلم ہے، وہ خواہشات نفس کے غلام ہیں۔ اگر شریعت کی پاسداری ہوتی، شریعت پر عمل کرتے تو دیکھتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے خلفائے راشدین نے نہیں کیا۔ پوری پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی اس لعنت سے پاک ہے۔ 350 سال کے بعد جب شیعوں کی حکومت مصر میں ہوئی، عبیدی فرقہ جو اپنے کو فاطمیہ کہتا تھا، تو اس نے اپنے زمانے میں عوام سے حکمراں کی قربت کو بڑھانے کے لیے اس نے مولود شریف کا آغاز کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حسن و حسین کا، علی و فاطمہ کا 5 ہوا، اور ایک جو وقت کا بادشاہ ہوتا، خلیفہ ہوتا، اس کا 6 عیدیں، 6 جشن میلاد سال میں منایا کرتا تھا۔ تو یہ جتنے بدعتی لوگ ہیں نا، وہ سب خواہش نفس کے پرستار ہیں، اور جتنے اہل سنت والجماعت ہیں وہ قرآن و سنت کے پیروکار ہیں۔ اگر قرآن و سنت کی پیروی نہیں کرو گے تو شیطان خواہش نفس کی پیروی پہ لگا دے گا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس طریقے سے نہ جانے کتنے سلف صالحین کے واقعات آپ کے سامنے۔ اللہ کا خوف پیدا کرتا، یہ تمہارے اندر عمل کا جذبہ بیدار کرتا ہے۔
عمل کا جذبہ تمہارے اندر بیدار کرے گا، گناہوں سے روکے گا۔ یاد کرو اس منظر کو، اللہ کے خوف نے اس شخص کو گناہ سے روکا تھا جو اپنی چچا زاد بہن کو، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک بڑی رقم دے کر کے اس کے ساتھ برائی کا سودا کیا تھا۔ جب انتہائی مجبوری میں وہ پیسہ لینے آئی تو کب سے یہ اس لڑکی کو پانے کا خواب دیکھ رہا تھا، اور اس نے ایک موٹی رقم تقریباً ½ کلو سونا پر معاملہ طے ہوا۔ وہ قرض لینے آئی، اس نے اس کے جسم کا سودا کیا، کہا کہ نہیں قرض نہیں دوں گا، ہاں عزت کا سودا کرو تو دیتا ہوں۔ بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، ½ کلو سونا کے عوض برائی کا سودا ہو گیا۔ اور جب یہ آدمی برائی کے لیے آمادہ ہو گیا اور لڑکی لیٹی ہوئی ہے، اب وہ اس کا ناڑا کھول رہا ہے، وہ عورت رونے لگی، وہ لڑکی رونے لگی، زار و قطار رو رہی ہے۔ پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہا اللہ کے خوف سے روتی ہو، کیا ایسی ضرورت نہ پیش آتی، نہیں تو آبرو کا سودا ہوتا، کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی قیامت کے دن، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم اسے شادی کر لو، اور یہ میری مہر بند شرمگاہ، یعنی جو بکورت ہے، میں باقرہ ہوں، ورجن ہوں، تو میری ورجنیٹی کو تم توڑو، اس مہر لگی ہوئی شرمگاہ کو نہ کھولو، یہ سل پیک ہے، اس کو نہ کھولو، مگر مجھ سے شادی کر لو۔ کیا 2 منٹ کی لذت کے لیے اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو کل منہ دکھاؤ گے؟ اتنا اس عورت کا، لڑکی کا کہنا تھا کہ اس آدمی کے دل میں کپ کپی تاری ہوئی اور یہ وہاں سے ہٹ گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے اٹھو، کپڑا باندھ لو اور جاؤ، میں نے اللہ کے لیے اس پیسے کو خیرات کر دیا، تم کو چھوڑ دیا، تم کو دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب وہ آدمی ایک موقع پر غار میں چھپا اور غار کا منہ بند ہو گیا اور نکلنے کی کوئی تدبیر نہ رہی، تو تینوں ساتھیوں نے اپنے اپنے عملوں کو یاد کیا۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ وہاں میں تھا، تو تھا، وہ لڑکی تھی، اور میں پورے طریقے سے گناہ کرنے پر قادر تھا، لیکن تیرے خوف نے مجھ کو گناہ چھوڑنے پر آمادہ کر دیا اور میں نے وہ صدقہ بھی کر دیا۔ اگر یہ بات سچی ہے تو تو میری مشکل کشائی فرما اور پتھر کو ذرا سرکا دے، راستہ کھول دے تاکہ ہم لوگ غار کے منہ سے نکل جائیں۔ تینوں نے اپنے اپنے نیک عملوں کا واسطہ دیا اور اس کے بعد نکل کے باہر آ گئے۔ الحمدللہ۔ ایک شخص ہے بنی اسرائیل کا، یہ بھی بخاری کی ہی حدیث ہے، کوئی عمل زندگی میں نہیں کیا ہوا تھا، مگر بال بچوں کو بڑی لگژری زندگی دے رہا تھا، بہت لگژری زندگی اس کے بچے گزار رہے تھے، عیش و عشرت کی۔ جب مرنے کے قریب آئے تو کہا بیٹو بتاؤ میں تمہارے لیے کیسا باپ رہا، زندگی میں تم نے باپ کی حیثیت سے کیسا مجھ کو پایا؟ کہا کہ بہترین باپ کا کردار آپ نے ادا کیا، کوئی خواہش نہ تھی جس کو ابا آپ نے پورا نہ کیا ہو ہماری۔ تو کہا کہ جب اتنے اچھے باپ ہم رہے تو تم میرا ایک کام کرو گے، اچھے بیٹے کی حیثیت سے میری بات مانو گے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہانی نہیں سنا رہے۔ کہا کہ کیا ابا؟ کہا کہ یہ وعدہ کرو ہم سے کہ اگر میں مر جاؤں گا تو میری لاش کو دفنانا نہیں، جلانا، عرب کے دستور کے خلاف میری لاش کو جلانا اور کوڑید کوڑید کے جلانا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کھوڑ کھوڑ کے جلانا، تاکہ کوئی ہڈی جلنے سے رہ نہ جائے، سب جل جائے، اور اس کے بعد لکڑیوں کو ہٹا کر کے جو میرا جلا ہوا جسم کا کچھ حصہ ملے اس کو خوب باریک سے پیس دینا، ایک دم ڈسٹ بنا دینا، ڈسٹ گردہ بنا دینا، آٹا بنا دینا۔ اب جس دن خوب تیز ہوا گرمی میں چلتی ہو، پچھیا ہوا، اس ہوا کے اوپر اس گرد کو اڑا دینا۔ یہ کرو گے؟ وعدہ کرو۔ کہا کہ ہاں ابا ضرور کریں گے، جب آپ نے یہ کہا ہے تو ضرور ایسا کریں گے۔ جاہل آدمی تھا، نہیں جانتا تھا، اس نے کہا کہ ایسا ہی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قادر مطلق کے کہا کہ اے جسم کے ذرات سب اکٹھے ہو جاؤ۔ حکم باری تعالیٰ کا تھا، وہ آدمی زندہ جاوید اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہا کہ اچھا تو کیوں تم نے ایسا کیا اور کرایا اپنے بیٹوں سے؟ کہا اللہ تیرے خوف نے ایسا کیا، تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی اچھائی نہیں کی، زندگی ہماری عیش و عشرت میں رہی اور حرام کمائی خوب کرتے رہے، کفن چوری کرتے تھے، کفن تک چوری کرتے تھے، بتائیے لباس تھا، کفن چور تھا، کوئی زندگی میں نیکی نہیں تھی۔ مجھ کو لگا کہ اگر تو مجھ کو پا لے گا تو ایسی سزا دے گا، ایسی سزا دے گا جو دنیا میں تمہیں کسی کو نہیں دی ہو۔ تو میں نے سوچا کہ ایسا طریقہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پائے ہی نہیں، ہم کو اٹھا کے لائے ہی نہیں۔ ہم کہا کہ اچھا تمہارے میرے ڈر نے ایسا کرنے پر تم کو مجبور کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ۔
کہا کہ چلو میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ میرے بزرگوں دوستو، خوف یہی نہیں ہے کہ آنسو بہاؤ، خوف یہ ہے کہ دل میں جب اللہ کا خوف ہو تو گناہ سے باز رہو۔ خوف یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی آگ سے اپنی خواہشات نفس کو جلا ڈالو۔ اللہ کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا کام جب بھی موقع ملے، جب بھی اذان دی جائے، فوراً مسجد کے لیے بھاگو دوڑو۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا اس کے اعضاء اور جوارح سے عمل صالح کے ثمرات ظاہر ہونے چاہیے۔ خوف الہی کا ثمرہ کیا ہے؟ کہ نیک عمل آپ سے صادر ہوئے اور گناہ سے آپ بچیں اور اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس آپ کے اندر رہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے کے دن سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا ہے تو اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ گناہوں کی وجہ سے گناہ گار کی زندگی کم ہو جاتی ہے؟ پاپ کا گھڑا جب بھر جاتا ہے تو گھڑا پھوٹنا ہی پھوٹنا ہے۔ پاپیوں کی عمریں لمبی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں سوچتے ہو جب موت کا فرشتہ آئے گا، دستک دے گا اور روح تمہارے جسم میں بھاگتی دوڑتی ہوگی تو بڑی بے دردی کے ساتھ فرشتہ تمہاری روح کو تمہارے جسم سے نکالے گا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلیاں پنڈلیوں سے اکڑ کے ایک دوسرے میں چپک جائیں گی اور رب تعالیٰ کی طرف ہٹا کر لے جائے جاؤ گے۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ سارے مال اور ساری دولتیں، سارے بال بچے تم کو دفنا کے چلے آویں گے، قبر میں تم ہوگے، تمہارا عمل ہوگا۔ اور میدان محشر یہاں تو ایسی نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ رب تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے، جس دن کوئی باپ اپنے کسی بیٹے کے کام نہ آئے گا اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہ آئے گا۔ ایک نیکی نہ باپ بیٹے کو دے گا، نہ بیٹا باپ کو دے گا۔ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان تم کو اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔